ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میرے ہاتھوں میں اس وقت جو تھا میں اس پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ آخر یہ کیا ہے؟ کیا وہ وہی ہے جو میں سمجھ رہی ہوں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ یہاں پر کیسے آیا، آخر اس کا تعلق کس سے ہے اور یہاں پر یہ کیا کر رہا ہے۔ سوچ سوچ کے میرے دماغ کی چولیں ہل گئیں، لیکن مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہے۔ میں باری باری ہر چیز دیکھ رہی تھی اور جو سمجھ رہی تھی وہ دماغ اور دل ماننے سے قاصر تھے۔ میں نے ان سب کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آئی۔ جیسے جیسے میں انہیں پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے مجھ پر نئے نئے انکشاف ہو رہے تھے، اور پھر جیسے میں ایک نتیجے پر پہنچ گئی اور میری آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں نے اپنے خیال پر عمل کرنے کا سوچا اور پھر وہی کرتی گئی جو طے تھا۔ میرا نام ردا ہے اور میں 21 سال کی جوان اور خوبصورت لڑکی ہوں۔ میں اپنی اماں کی ایک ہی بیٹی ہوں۔ اماں اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ میرے بابا کا انتقال تو بہت پہلے ہو گیا تھا۔ ان کا تو چہرہ بھی مجھے یاد نہیں۔ میں بہت چھوٹی تھی جب موٹر سائیکل پر ایک ایکسیڈنٹ میں ابا موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہوں۔ اماں اور بابا کی شادی دیر سے ہوئی تھی۔ دونوں اپنے اپنے خاندان میں دیر سے شادی کرنے والے تھے۔ کیونکہ اماں کا رنگ ذرا سانولا تھا تو اسی لیے رشتہ نہیں مل رہا تھا، اور بابا پہلے اپنے بہن بھائیوں کی ذمہ داریوں کے بوجھ سے آزاد ہونا چاہتے تھے، اور ان کی فکر اور ذمہ داریوں میں ہی ان کو اتنا وقت لگ گیا کہ ان کی شادی کی عمر نکل گئی۔ جب بابا کی شادی ہوئی تو وہ 40 سال کے تھے اور اماں کی عمر 35 سال تھی۔ اس طرح شادی کے 5 برس کے بعد میں پیدا ہوئی، اور یوں سمجھ لیں کہ جب لوگوں کے بچے جوان ہونے لگتے ہیں تب ان دونوں کی زندگی شروع ہوئی تھی۔ میں ان دونوں کی آنکھ کا تارا تھی۔ دونوں مجھے بہت عزیز رکھتے، ہر وقت مجھے اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے۔ یہی وجہ تھی کہ جب بابا کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی، حالانکہ اماں کے گھر والوں کی طرف سے بہت اصرار تھا۔ نانا نانی اس وقت حیات تھے۔ وہ بہت زیادہ اصرار کرتے اور اماں سے کہتے کہ وہ دوسری شادی کر لیں، لیکن اماں کسی بھی طرح اس بات پر راضی نہیں ہوئیں۔ بابا کی وراثت میں سے یہ مکان اماں کو ملا تھا، جو اچھے وقتوں میں شاید بابا نے خود ہی اماں کے نام کر دیا تھا۔ مجھے اس بارے میں اتنی تفصیل تو معلوم نہیں، لیکن اس مکان کا کوئی بھی دعوے دار سامنے نہیں آیا، اور ہم دونوں ماں بیٹی یہاں سکون سے جی رہے تھے۔ میرے چچا چچی اور پپھو وغیرہ اکثر آ جایا کرتے تھے، لیکن اب تو اتنا عرصہ ہو گیا وہ یہاں پر نہیں آئے۔ اماں بہت نیک اور پرہیزگار خاتون تھی۔ بابا کی زندگی کے بعد اماں نے باہر کی دنیا خود پر حرام کر لی تھی۔ وہ ہر وقت گھر میں ہی رہتی، ہلکے رنگوں کے لباس پہنتی اور سادہ دھلے دھلائے چہرے کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہی تھی۔ میں اکثر اماں کو کہتی یہ کیا پھیکے سے رنگ پہنتی رہتی ہیں، کبھی تو کوئی شوخ رنگ پہن لیا کریں، لیکن اماں میری بچکانہ باتوں پر مسکرا دیتی اور کہتی مجھے یہی رنگ پسند ہیں۔ اماں اپنے لیے جب بھی کپڑے منگواتی صرف کریم، گرے یا سفید رنگ ہی ہوتے، اور میں ایک جیسے رنگ دیکھ کر تنگ آ گئی تھی۔ خود میں زندگی سے بھرپور ایک شوخ چنچل لڑکی تھی، اور میں یہی چاہتی تھی کہ اماں بھی اپنی زندگی کو اسی طرح گزاریں جیسے دوسری خواتین گزارتی ہیں، لیکن نہ جانے اماں کو کیا تھا۔ اماں نے اپنے اوپر ہر خوشی حرام کر لی تھی، اور اب یا تو وہ اپنی پڑھائی اور وظیفوں میں مصروف رہتی یا پھر بابا کی یادوں میں گم رہتی۔ ہم دونوں ماں بیٹی کا خرچہ تھا ہی کتنا۔ بابا کی پینشن سے وہ بخوبی پورا ہو جاتا تھا، کیونکہ بابا ایک سرکاری ملازم تھے اور ان کی اچھی خاصی تنخواہ تھی، لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کی پینشن کے ذریعے سے ہماری زندگی گزر رہی تھی۔ اماں نے مجھے BA تک تعلیم دلوا دی تھی، لیکن میں آگے بھی پڑھنا چاہتی تھی، گھر پر رہ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن اماں کہنے لگیں بس اتنی تعلیم کافی ہے، اور آگے پڑھ کر کیا کرنا ہے، اب گھرداری کو سیکھو، کچھ کام سیکھ لو تو پھر تمہاری شادی کر دینی ہے۔ اور میں شادی کے نام سے ہمیشہ چڑ جاتی اور یہی کہتی کہ مجھے شادی نہیں کرنی، میں آپ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اور اگر آپ نے زبردستی کی تو پھر اس کو میری شرط بتا دیجیے گا، مجھے یہاں سے کہیں نہیں جانا، وہ یہاں پر چلا آئے تو ٹھیک ہے۔ میں شرارتاً اماں سے کہتی تو اماں غصے سے مجھے گھورنے لگتی اور پھر ہنس دیتی۔ وقت کا پہیہ اسی طرح چل رہا تھا۔ اماں اپنے ورد میں مصروف رہتی یا اپنی پڑھائی میں مصروف رہتی۔ عصر سے لے کر مغرب تک اماں اپنا کمرہ بند کر کے وہاں پر پڑھائی کرتی رہتی۔ وہ اماں کا خاص وقت ہوتا تھا
उस वक्त वहाँ अम्मा को कोई भी डिस्टर्ब करे ये अम्मा को गवारा नहीं था। यूं तो हमारा मोहल्ले में कहीं भी आना जाना नहीं था, बस आस पास की चंद औरतें आ जाया करती थीं, लेकिन अम्मा मुझे नहीं जाने देती थीं। मेरी बस 2 सहेलियां थीं, उनमें से एक की शादी हो गई थी और एक कभी कभार आ जाया करती थी। रावी चैन ही चैन लिख रहा था, लेकिन ऐसे पुरसकून जिंदगी में कंकर उस वक्त पड़ा जब एक दिन मैं छत पर बने स्टोर की सफाई करने चली आई। काफ़ी दिनों से अम्मा मुझे कह रही थी कि ऊपर स्टोर में कुछ सामान पड़ा है, मुझे वो ला दो। घुटनों के दर्द के बायस अम्मा के लिए सीढ़ियाँ चढ़ना आसान नहीं था, इसलिए छत के जितने काम थे वो मैं ही करती थी। उस दिन भी अम्मा ने मुझे कहा कि ऊपर से मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, वो ला दो। मैं छत पर चली आई और स्टोर रूम में चली गई, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पर अम्मा की चीज़ें लेने के अलावा मुझे वो कुछ मिल जाएगा जिससे मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल जाएगा। मैं अम्मा का मतलूबा सामान ढूंढकर वापस पलटने ही लगी थी कि एकदम मेरा हाथ लगने से कुछ चीज़ें नीचे गिर गईं। पहले तो सोचा कि इन्हें यहीं पर छोड़ कर चलती हूँ, लेकिन फिर ख्याल आया कि न जाने क्या है, कोई इस्लामी सफ़ा या कुछ इस्लामी आयत वगैरह न लिखी हो, इसीलिए उन कागजात को उठाने के लिए झुक गई। लेकिन उन पर बने अजीबो गरीब से नक्शो निगार ने और साथ अम्मा की लिखाई ने लिखी हुई कुछ चीज़ें थीं जिन्होंने अपनी तवज्जो मेरी तरफ खींच ली। मैंने सरसरी सा देखा तो न जाने वो क्या था, लेकिन वो कुछ अलग सा लग रहा था, इसीलिए मैं उसे उठाकर साथ ही ले आई और अपने कमरे में रखकर अम्मा की चीज़ें पकड़ाकर मैं वहीं बैठ गई। न जाने क्यों मैंने अम्मा से ये बात छुपा ली। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था, लेकिन पहली बार ये हो रहा था कि कोई बात मैंने अम्मा से छुपाई हो। मैंने अम्मा को उन कागजात के बारे में कुछ नहीं बताया। मैं पहले उन्हें खुद देखना चाहती थी और देखना चाहती थी कि आखिर वो क्या है। अम्मा के साथ उनकी मदद करवा के मैं दोपहर को अपने कमरे में आ गई और फिर दरवाज़ा बंद करके मैं वो कागजात लेकर बैठ गई। लेकिन जैसे जैसे मैं उन्हें देखती और पढ़ती जा रही थी, वैसे वैसे मुझ पर नए नए इंकशाफ हो रहे थे। वो कागजात दरअसल जिन्नात की दुनिया के कुछ कागजात थे, जिनमें कुछ ऐसे राज और इस तरह की बातें थी जो बहुत अहम थी। मैं जैसे जैसे उन्हें पढ़ती जा रही थी, मेरे दिल की धड़कन तेज़ होती जा रही थी और माथे पर पसीने के कतरे नुमायां हो रहे थे। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें थीं, कुछ ऐसी बातें थीं जो बहुत ज़रूरी थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि इन कागजात का हमारे घर में क्या काम और अम्मा या बाबा का उन कागजात से क्या ताल्लुक़ था। मैंने अभी चंद सफ़े ही पढ़े थे कि उठाकर उन्हें साइड पर रख दिया और उठकर अपने कमरे में टहलने लगी। कमरे में इधर उधर चक्कर लगाते मैं उन सब के बारे में सोच रही थी जो मैंने अभी पढ़ा था। आखिर ये क्या था? ये कौन से दुनिया के रास्ते और उन राजों का हमारे घर में क्या ताल्लुक़ था? मैं जितना सोचती उतना उलझ जाती और फिर बाहर से आती अम्मा की आवाज़ सुनकर मैं बाहर चली गई। जी अम्मा, आपने मुझे बुलाया? अम्मा के पास जाकर मैंने नज़रें चुराते हुए उनसे पूछा, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था कि मैंने अम्मा से कुछ भी छुपाया हो। मुझे देखकर अम्मा कहने लगी, हाँ मैंने तुम्हें बुलाया था। ये देखो, ये कुछ फालतू कागजात हैं, तुम्हारे अब्बा के ज़माने के हैं। तुम ऐसा करो, इन्हें एक जगह रख के आग लगा दो या फिर फाड़ कर फेंक दो। अब ये किसी काम के नहीं रहे, तुम्हारे अब्बा की कोई दफ्तरी मामलात के थे। मैंने जी अम्मा कहकर उन कागजात को पकड़ लिया। इतनी देर में ऐसा वक्त हो गया तो अम्मा कहने लगी, मैं अब अपने वजीफ़े करने जा रही हूँ, तुम तक हांडी देख लेना। मैंने सर हिला दिया और अम्मा वज़ू करके अपने कमरे में चली गई और मैं दोबारा अपने कमरे में आ गई और उन कागजात का बकिया हिस्सा पढ़ने लगी। जैसे जैसे मैंने वो सारे कागजात पढ़े, मुझ पर एक नए इंकशाफ की दुनिया खुलने लगी और फिर उन कागजात के इख्तिताम तक मैं कुछ और सोच कर बैठ गई और उस पर अमल करने का फ़ैसला कर लिया था। अब मेरा दिल मुतमईन था। मैं आराम से किचन में आ गई और खाना बना लिया। तब तक अम्मा के वज़ाइफ़ का वक्त भी ख़त्म हो चुका था। वो भी उठकर कमरे से बाहर आ गई। मगरिब के कुछ देर बाद हम दोनों माँ बेटी खाना खा लेते हैं और फिर छोटे मोटे काम करते, चाय पीते रात के 9 बजे अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। आज भी वही रूटीन थी, लेकिन मैं बिस्तर पर लेटने की बजाय उन कागजात को लेकर बैठ गई और फिर उन कागजात में जो हिदायत लिखी थी और जिस तरह का अमल लिखा हुआ था, मैंने वैसा ही करना शुरू कर दिया। उसको शुरू करने से पहले मैंने कई बार सोचा, लेकिन अब मेरा दिल एक राह पर चल निकला था, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया कि मुझे यही करना है।
میں جیسے جیسے وہ عمل کرتی جا رہی تھی دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی اور طبیعت بے چین ہوتی جا رہی تھی، اور پھر وہ عمل کرتے کرتے میں نڈھال ہو گئی، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مکمل کر ہی لیا۔ یہ 7 راتوں کا عمل تھا اور مجھے ہر رات اس کو اسی طرح کرنا تھا۔ پہلے دن کامیابی سے میں نے اسے مکمل کر لیا اور پھر رات کو سو گئی۔ ساری رات میری طبیعت بے چین رہی، جسم درد کرتا رہا اور اگلے دن جسم میں ہلکی ہلکی حرارت محسوس ہو رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے بخار ہو تو رہا ہے لیکن ہوا نہیں۔ میں سارا دن اماں سے نظریں چرائے پھرتی رہی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میں خود کو مجرم سمجھ رہی ہوں، حالانکہ اماں کو تو ان سب کی خبر بھی نہیں تھی، لیکن میں چور کی داڑھی میں تنکے والی بات پر پورا اتر رہی تھی اور اپنے آپ کو مجرم گردانتے ہوئے نظر چرائے پھر رہی تھی۔ رات ہوئی تو میں اپنے کمرے میں آ گئی اور پھر سے وہی عمل دہرایا۔ اس طرح میں نے 7 راتیں مکمل کر لیں، لیکن 7 راتیں مکمل ہونے تک میری طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی اور جسم میں ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جان باقی نہ رہی ہو۔ یہ عمل بہت زیادہ طاقت مانگتا تھا، بہت توانائی خرچ ہوتی تھی۔ اماں مجھے اس حالت میں دیکھ کر بہت پریشان تھی۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ مجھے کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ میری اتری صورت اور آنکھوں کے گرد گہرے حلقے دیکھ کر بے حد فکر مند تھی اور بار بار پوچھ رہی تھی، ردا بیٹا آخر تجھے ہوا کیا ہے؟ تو اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہے؟ اور اوپر سے حلقے دیکھ، ان چند دنوں میں تیری کیا حالت ہو گئی ہے؟ اماں بار بار فکر مندی سے کبھی میرا چہرہ سامنے سے پکڑتی اور کبھی ہاتھ پکڑتی۔ جسم میں اب ہر وقت ہلکی ہلکی حرارت رہنا معمول کی بات تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے یہ بھی اب میرے جسم کا حصہ ہے۔ اور پھر جیسے ہی 7ویں رات کا عمل مکمل ہوا تو مجھے امید تھی کہ میں نے جس مقصد کے لیے یہ عمل کیا ہے وہ فوراً پورا ہو جائے گا، لیکن جب کافی دیر تک کچھ نہیں ہوا تو میں بے تحاشا مایوس ہو گئی اور خود کو کوسنے لگی۔ آخر ان چند کاغذ کے ٹکڑوں پر یقین کر کے تم کیسے اتنا بڑا عمل کر سکتی ہو؟ کیسے اتنی بڑی بے وقوفی کر سکتی ہو؟ میں خود کو کوس رہی تھی، ڈانٹ رہی تھی اور قریب تھا کہ میں غصے میں وہ کاغذ پھاڑ دیتی۔ میں پانی پی کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، لیکن آج تو نیند بھی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کروٹ بدل بدل کر میں تھک گئی تھی۔ تقریباً رات کے 12 بجے کا وقت ہوگا جب میرے کمرے میں ایک روشنی سی پھرنے لگی۔ وہ روشنی کچھ الگ سی تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک اٹھی اور پھر اس روشنی میں سے ایک وجود ظاہر ہوا۔ میں اسے دیکھ کر ڈر گئی اور قریب تھا کہ چیخنے لگی۔ وہ ادب سے کہنے لگا، میری ملکہ آپ کا غلام حاضر ہے۔ اس کے اس طرح کہنے پر میں ایک دم چونک گئی اور پھر سمجھ کر مسکرا دی۔ اس کا مطلب ہے میں نے جو عمل کیا وہ بالکل ٹھیک ہوا اور اب اس کے نتائج ملنا شروع ہو گئے ہیں۔ میں اپنے آپ میں سوچ رہی تھی تو پھر میں نے اسے کہا، یہ کیا طریقہ ہے میرے کمرے میں آنے کا؟ کیا تمہیں نہیں پتا کہ پہلے دروازہ کھٹکھٹا کے آیا جاتا ہے؟ میری بات سن کر وہ ایک دم بوکھلا گیا اور کہنے لگا، معذرت ملکہ، مجھے خبر نہیں تھی، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس نے کہا تو میں زیر لب مسکرا دی۔ یہ احساس بڑا الگ سا تھا، یہ عہدہ بھی بہت الگ سا تھا۔ دراصل اوپر سٹور میں سے مجھے جو کاغذات ملے تھے وہ جنات کی دنیا کے کچھ ایسے قیمتی اور اہم راز تھے جن کو اگر کوئی بندہ حاصل کر لیتا تو وہ جنات کے اوپر حکومت کر سکتا تھا۔ مجھے جب وہ راز ملے تو میں نے بھی اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور وہ عمل مکمل کر کے آج ان کی ملکہ بن بیٹھی۔ حالانکہ مجھے اس بات کی خبر نہیں کہ وہ کاغذات ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے، ان کاغذات کا میرے اماں ابا سے کیا تعلق تھا، لیکن میں اس وقت جنات کی ملکہ تھی اور یہ سب سے بڑا سچ تھا۔ یہ احساس ہی بڑا خوش کن تھا کہ میرے اختیارات بہت زیادہ ہو گئے تھے۔ جنات میری بات ماننے کے پابند ہو گئے تھے۔ میں تو جیسے چہکتی پھر رہی تھی۔ میں بہت خوش تھی اور اڑتی پھر رہی تھی۔ اماں کو میں نے ابھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، لیکن اماں مجھے اتنا خوش باش دیکھ کر بہت زیادہ حیران تھی۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، تجھے کیا ہوا ہے؟ تو اتنی خوش کیوں ہے؟ جیسے تیرے ہاتھ کوئی خزانہ لگ گیا ہو۔ لیکن میں مسکرا دیتی اور اماں کو کوئی بھی جواب نہ دیتی۔ میں جنات کی ملکہ بن گئی تھی اور میرے اختیارات لامحدود ہو گئے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح اپنی خوشی کا اظہار کروں اور ایک ایک کو پکڑ کر بتاؤں، لیکن ابھی یہ بات میں منظر عام پر نہیں لا سکتی تھی۔ اماں بہت غصہ کرتیں۔ پھر اچانک میرے دل میں ایک خیال آیا اور میں نے آج رات اپنے غلام کو طلب کیا اور اسے کہا کہ مجھے جنات کی دنیا کی سیر کروا کے لاؤ۔ وہ فوراً رضامند ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، میری ملکہ آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں۔
میں نے اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کیں تو کچھ دیر بعد مجھے ایسے لگا جیسے میں ہوا میں اڑ رہی ہوں۔ میں آنکھیں کھولنے ہی لگی تھی کہ مجھے اس کی آواز آئی، ملکہ ابھی آپ آنکھیں مت کھولیں، جب میں آپ کو کہوں گا تبھی آپ کھولنا۔ میں نے اسی طرح اپنی آنکھیں بند رکھی اور پھر کچھ دیر بعد اس کی آواز آئی، اب آپ آنکھیں کھول لیں۔ میں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں تو ایک دم مجھے کچھ نظر نہیں آیا۔ چند لمحوں بعد جب آنکھیں دیکھنے کے قابل ہوئیں تو میں نے دیکھا ارد گرد بہت خوبصورت وادی ہے اور پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ہر طرح کا پھول لگا ہوا تھا اور ان پھولوں کی مہک دماغ کو سکون بخش رہی تھی۔ یہ ایک باغ تھا اور اس باغ میں سرسبز پودے لگے ہوئے تھے۔ میں ایک دم اتنا خوشنما منظر دیکھ کر حیران رہ گئی اور خوشی سے اس باغ میں چہکنے لگی، پھرنے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو وہ کہنے لگا یہ آپ کے محل کا باغ ہے۔ جنات کی ملکہ جس محل میں رہتی ہے اس کے ساتھ ایک خوبصورت باغ بنایا جاتا ہے، یہ اسی محل کا باغ ہے۔ میں بہت حیران ہوئی اور خوش ہوئی کہ میں اس باغ کی مالکن بھی ہوں۔ پھر میں نے اسے کہا اب مجھے محل میں لے کر چلو، میں محل دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو وہ مجھے باغ میں سے ایک طرف راستہ جا رہا تھا، اس کے ذریعے محل لے آیا۔ وہ محل کیا تھا جیسے ایک پورا آباد شہر تھا۔ اتنا شاندار اور خوبصورت محل دیکھ کر میرا منہ حیرت کے مارے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جنات کا اتنا خوبصورت محل ہوگا۔ ہر چیز اتنی نفیس اور عمدہ تھی کہ آنکھیں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں۔ میں نے سارا محل گھوم پھر کر دیکھ لیا۔ ہر چیز قیمتی اور نفیس تھی۔ ایک ایک چیز بہت مہنگی لگائی گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اس محل پر بہت خرچہ ہوا ہے اور لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ محل جنات کا محل ہے۔ میں بہت خوشی خوشی سارے محل میں پھر رہی تھی۔ جہاں جہاں پر ملازم نظر آئے ان سب نے جھک کر مجھے تعظیم پیش کی۔ میری تو گردن میں جیسے سریا فٹ ہو گیا ہو۔ میں خوشی سے چہکتی ہوئی پھر رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنا لباس دیکھ کر خیال آیا کہ میرا لباس میرے عہدے کے مطابق نہیں ہے۔ مجھے تو شاہی لباس پہننا چاہیے جیسے لباس ملکاؤں کے ہوتے ہیں۔ اور میں نے اسی وقت اپنے غلام سے کہا میں اپنا لباس تبدیل کرنا چاہتی ہوں، مجھے شاہی لباس چاہیے۔ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے غلام نے کہا ملکہ آپ اپنے کمرے خاص میں جائیں، میں آپ کے لیے وہیں پر ملازمہ کے ہاتھ لباس اور سنگھار کا سامان بھیجتا ہوں۔ میں گردن اٹھا کر چلتی ہوئی فوراً کمرے خاص میں آ گئی۔ یہ کمرہ محل کا سب سے خوبصورت کمرہ تھا اور اتنا عالی شان اور دیدہ زیب تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ جنات کے محل کا کمرہ ہے۔ میں ایک دفعہ پھر کمرے میں گھوم گھوم کر ہر چیز کو ہاتھ لگا کر دیکھ رہی تھی اور خوش ہو رہی تھی کہ اتنے میں ملازمہ چلی آئی۔ اس کے ہاتھ میں بڑا سا تھال تھا جس میں میرا شاہی لباس اور کچھ سنگھار کا سامان تھا۔ ملازمہ نے لباس تبدیل کرنے میں میری مدد کی اور پھر میں نے شاہی زیورات زیبتن کیا۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ کیا یہ میں ہی تھی؟ وہی عام سی لڑکی، وہی عام سی ردا جو سارا دن عام سے حلیے میں پھرتی رہتی اور اس وقت جنال کی ملکہ بنی ایک خاص روپ میں ڈھلی ہوئی تھی۔ میں خود کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ اپنے آپ کو ہر زاویے سے گھوم کر دیکھا تو آئینے نے تصدیق کر دی کہ مجھ سے حسین آج کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اچانک مجھے اماں کا خیال آ گیا کہ اماں مجھے اس لباس میں دیکھیں گی تو کتنا خوش ہوں گی، اور اس کے ساتھ ہی مجھے گزرتے ہوئے وقت کی تیزی سے اندازہ ہوا تو میں نے جلدی سے اس ملازمہ سے کہا میرا لباس تبدیل کرو، میں نے واپس گھر جانا ہے، اماں مجھے تلاش کر رہی ہوں گی۔ جلدی جلدی لباس تبدیل کر کے میں اسی غلام کے ساتھ واپس گھر آ گئی۔ اماں واقعی مجھے ڈھونڈ رہی تھی اور بہت پریشان تھی۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگیں میں نے تمہیں اتنی آوازیں دی لیکن تم نے مجھے جواب بھی نہیں دیا، کہاں رہ گئی تھی تم؟ اماں پریشانی سے مجھ سے پوچھ رہی تھی۔ میں جواب دینے ہی لگی تھی کہ پھر ان کی نظر میرے ہاتھ میں پڑے ایک بریسلٹ پر پڑی۔ یہ بریسلٹ میں نے اسی شاہی لباس کے ساتھ پہنا تھا اور جلدی جلدی میں اتارنا بھول گئی۔ اماں نے جب اس بریسلٹ کے بارے میں پوچھا اور کہا یہ تو کوئی خاص چیز لگتی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بہت قیمتی ہو ردا، تمہیں یہ کہاں سے ملا؟ اور میرا رنگ اماں کے سوال سے فک ہو گیا کیونکہ میں اماں کو یہ سب بتانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اب میں اماں سے جھوٹ نہیں بول سکتی تھی، اسی لیے میں نے اماں سے سب کچھ سچ بول دیا اور انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ میں جنات کی ملکہ ہوں۔ مجھے اوپر سے جنات کی دنیا کے کاغذات ملے تھے جن کے مطابق میں نے عمل کر کے یہ عہدہ حاصل کیا۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ کاغذات آپ کے تھے یا ابو کے، لیکن وہ میرے بہت کام آئے اور اب میں جنات کی ملکہ بن گئی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں کتنی دیر مجھے حیرت اور پریشانی سے دیکھتی رہیں۔
और फिर मुझे कहने लगी, रिदा ये तूने क्या किया बेटा, ये तूने क्या किया। अब मेरी अम्मा ये कहते हुए दोनों हाथों से सर पकड़ कर बैठ गईं और बार बार यही कह रही थी, ये तूने क्या किया बेटा, ये तूने क्या किया। और फिर मैं अम्मा को देखने लगी। अम्मा के इस तरह कहने में एक गहरा दुख छुपा हुआ था। मैं उसी तरह अम्मा के घुटनों पर हाथ रखकर नीचे बैठ गई और पूछने लगी, अम्मा आखिर ऐसा क्या है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो कागजात किसके हैं, तुम्हारे हैं या अब्बा के? उन कागजात का क्या राज है, तुम मुझे बताओ। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? क्या अनजाने में मुझसे कोई भूल हो गई है? मुझे बताओ अम्मा, वरना उस तरह मैं परेशान रह रह कर बीमार पड़ जाऊंगी। मुझसे परेशानी संभाली नहीं जा रही। मैंने अम्मा की मिन्नतें करते हुए कहा तो अम्मा ने अपना सर उठाया। अम्मा की आंखें उस वक्त लाल सुर्ख हो रही थीं और उनसे आंसू एक कतार से बह रहे थे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार अपनी माँ को इस तरह रोते हुए देखा तो मेरा दिल कट कर रह गया। मैंने अम्मा से नज़रें चुराते हुए कहा, अम्मा शायद मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई है जो तुम इस तरह रो रही हो, मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। लेकिन मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ये सब कुछ सच सच बताओ, आखिर ये क्या मामला है? उन कागजात के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? मैंने अम्मा की मिन्नतें करते हुए कहा तो अम्मा कहने लगी, ठीक है मैं तुम्हें बताती हूँ, फिर तुम खुद फैसला करना तुमने ये गलत किया या सही। अम्मा ने गहरा सांस भरते हुए कहा और सीधी हो बैठी। मुझे भी ऊपर सोफे पर अपने पास बैठने के लिए कहा तो मैं भी अम्मा के पास ही बैठ गई। और फिर अम्मा ने कहना शुरू किया और मैं उन्हीं की ज़बानी आपको सुनाती हूँ। ये कहानी मेरी नानी से शुरू होती है। मेरी नानी बहुत खूबसूरत औरत थी। बड़ी बड़ी स्याह आंखें, लंबी घनी बड़ी जुल्फ़ें और मैदे जैसी गोरी रंगत। नानी को जो भी एक बार देखता वो उन पर आशिक हो जाता। नानी को उनके माँ बाप की तरफ से चेहरा छुपा कर रखने की हिदायत थी, लेकिन अब घर में रहकर वो कितनी देर चेहरा छुपा कर रखती। नानी जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सादा और मासूम थी। नानी के जवान होते ही बहुत सारे रिश्ते आए थे, लेकिन अभी कोई एक भी रिश्ता मंजूर नहीं किया गया था क्योंकि वो नानी के लिए बेहतरीन जोड़ चाहते थे। लेकिन इसी दौरान एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने नानी के बारे में गलत फहमियाँ पैदा करनी शुरू कर दी। और जो लोग पहले नानी का रिश्ता मिन्नतें तरले करके मांग रहे थे वो खुद ही पीछे पलट गए थे। हुआ कुछ यूं था कि नानी एक दिन अपनी सहेलियों के साथ बाग की सैर को चली गई। हालांकि नानी बहुत कम घर से बाहर निकलती थी, लेकिन उस दिन सहेलियों के इसरार पर नानी को इजाज़त मिल गई और वो बाग की सैर को चली गई। लेकिन जैसे ही नानी बाग से वापस लौटी, नानी को शदीद बुखार हो गया। नानी की माँ यही कहती रही कि मेरी बेटी को नज़र लग गई है। नानी की नज़र उतारी गई, उन्हें दवा दी गई, लेकिन वो बुखार बढ़ता रहा, कम नहीं हुआ। नानी की तबीयत ख़राब रहने लगी और फिर एक वक्त ऐसा आया, नानी के जिस्म को झटके लगने लगे। घर वालों ने तो रोना धोना शुरू कर दिया कि शायद अब जल्द ही नानी की उम्र पूरी हो जाएगी। लेकिन नानी की किस्मत कि उन्हीं दिनों में घर में कोई बुजुर्ग औरत आई हुई थी। उसने देख लिया कि नानी के ऊपर किसी जिनजात का साया है। उसने नानी की माँ से कहा कि बच्ची के ऊपर जिनजात का असर है, तुम लोग इसका इलाज करवाओ वरना ये सारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा। नानी की माँ ये सुनकर बहुत परेशान हुई और फिर उन्होंने गांव से एक आमिल को बुलवाकर जब नानी का हिसाब लगवाया तो पता चला कि वाकई नानी के ऊपर जिन्नात का साया है। अब उस साये को हटाने की कोशिश की गई, लेकिन वो साया नानी की जान नहीं छोड़ रहा था। उसका कहना यह था कि नानी को उन्होंने अपनी जिन्नात की मलका बनाना है, क्योंकि वो यही चाहते थे कि जिन्नात की मलका बहुत खूबसूरत हो, इसलिए वो नानी को जिन्नात की मलका बनाना चाहते थे। लेकिन नानी के घर वाले कैसे इस बात के लिए रजामंद होते। उस जिनजात ने नानी को वहाँ की दुनिया के कुछ अहम राज और कागजात ला कर दिए। उस दुनिया में जाने का रास्ता और वहाँ के खुफिया राज नानी को बताए गए। नानी को सब मालूम था, सब खबर थी। नानी जिन्नात की दुनिया की सैर भी करके आई थी, लेकिन फिर एक आमिल बाबा की मुसलसल मेहनत और चिल्ले की वजह से 1 साल के बाद जाकर नानी की हालत बेहतर हुई और वो जिनजात नानी को छोड़ कर गया। लेकिन वो कागजात नानी के पास ही हमेशा रहे। नानी की शादी उसके बाद हो गई और फिर मेरी माँ पैदा हुई। मेरी माँ भी उतनी ही खूबसूरत और इतनी ही प्यारी थी। अब नानी के साथ जो कुछ हो चुका था, नानी नहीं चाहती थी कि मेरी माँ के साथ भी वो कुछ हो। इसीलिए नानी ने उन कागजात को जलाने की कोशिश की कि शायद उनके जला देने से नानी की ज़िंदगी से हमेशा के लिए वो जिन्नात वाला मामला निकल जाए। लेकिन वो कागजात जले नहीं, बल्कि वो जिनजात मेरी माँ के ऊपर वापस आ गया।
اب نانی کے اوپر تو دوہرا عذاب ہو گیا۔ ایک میری ماں کے اوپر وہ جنزار واپس آ گیا اور دوسرا وہ کاغذات بھی نہیں چلے۔ پھر اسی عامل بابا کی مدد سے اس جنزات کو ہٹایا گیا اور ان کاغذات کو ایک جگہ چھپا کر رکھ دیا گیا تاکہ دوبارہ کبھی وہ کسی کے ہاتھ نہ لگیں۔ میں جب پیدا ہوئی تو میری ماں بھی اسی سلسلے میں پریشان تھی اور میری ماں نے مجھے خاص طور پر ہدایت کی تھی کہ عصر سے لے کر مغرب تک وظائف جاری رکھنے ہیں تاکہ کوئی بھی تم پر حاوی نہ ہو سکے، اور پھر میں نے یہی کیا۔ اپنے جوانی کی عمر سے ہی میں نے کبھی بھی عصر سے لے کر مغرب تک ان وظائف کو نہیں چھوڑا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ جنات مجھ پر کبھی حاوی نہیں ہو سکے، وہ کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ جب جنات مجھ پر حاوی نہیں ہوئے تو میں یہی سمجھی کہ اب یہ سلسلہ رک گیا ہے، اب دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ کاغذات قدرتی طور پر میرے پاس آ گئے تھے، اسی لیے میں نے ان کو چھپا کر رکھا تھا تاکہ کسی کے بھی ہاتھ وہ کاغذات نہ لگ سکیں۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری بیٹی اتنی بے وقوف نکلے گی کہ وہ نہ صرف ان کاغذات تک پہنچ جائے گی بلکہ ان کی ہدایات پر عمل کر کے جنات کی دنیا میں ان کی ملکہ بھی بن جائے گی۔ یہ تم نے بہت غلط کیا بیٹا، جو کام جو سلسلہ ہم نے روک دیا تھا تم نے دوبارہ اسے شروع کر دیا ہے۔ اب جنات تمہیں نہیں چھوڑیں گے، وہ تمہیں اپنی دنیا میں لے جائیں گے اور تمہیں اب وہیں پر رہنا پڑے گا۔ ماں نے تھکے تھکے انداز میں اپنی بات مکمل کی تو میں حیرانی اور پریشانی سے ان کو دیکھتی رہ گئی کہ آخر ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ واقعی جنات نے یہ سب کیا اور کیا واقعی مجھے ان کی دنیا میں واپس جانا ہوگا؟ میرے آگے اب ایک بہت بڑی پریشانی تھی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی، میں بہت زیادہ پریشان تھی، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے وہ کام تو کر لیا، لیکن اب آگے اس کام کا کیا نتیجہ نکلتا ہے مجھے اس بات کی خبر نہیں تھی۔ اس رات کی صبح مجھ پر بہت بھاری گزری۔ اماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی اور وہ ایک دم اتنا بخار چڑھا کر بیٹھ گئیں۔ بخار کی شدت کی وجہ سے ان کی طبیعت بہت نڈھال تھی۔ اماں کی حالت دیکھ کر میرے ہاتھ پیر پھول گئے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے اسی وقت جا کر ہمسایوں میں سے مدد مانگی اور ان کی مدد سے اماں کو لے کر اسپتال چلی آئی، کیونکہ اماں پر بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی تھی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے ان کو غشی پڑ رہی تھی۔ ہسپتال لے جا کر اماں کو بروقت طبی امداد ملی تو اماں کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی۔ اماں کا بخار تھوڑا کم ہوا اور حالت خطرے سے باہر ہوئی، ورنہ تو اس تھوڑے سے وقت نے میرے ہاتھ پیر پھلا دیے تھے اور میرے آنسو نہیں رک رہے تھے۔ میں مسلسل رو رہی تھی اور یہی دعا کر رہی تھی کہ میری غلطی کی سزا میری ماں کو نہ ملے، وہ بالکل صحیح سلامت خیر خیریت سے گھر واپس آ جائیں۔ سارا دن اسپتال گزارنے کے بعد شام تک اماں کی طبیعت کافی بہتر ہو گئی تھی اور ڈاکٹر نے دوا لکھ کر اماں کو اسپتال سے ڈسچارج کر دیا۔ میں اماں کو لے کر گھر آ گئی۔ ہم ماں بیٹی میں سارا دن کوئی بات نہیں ہوئی، ہم ایک دوسرے سے نظریں چرا رہے تھے۔ کچھ دن میرا دھیان بالکل بھی جنات کی دنیا اور جنات کی طرف نہیں گیا۔ میں دن رات اماں کی خدمت میں لگی رہتی۔ اماں کی طبیعت 2 دن کے بعد کچھ سنبھلی تو اماں نے کہا، ردا بیٹا، مجھے اس معاملے کا کچھ کرنا ہوگا ورنہ میں تجھے کھو دوں گی، اور میں یہ نہیں چاہتی۔ مجھے بتا، کیا تم نے ان کی دنیا میں سیر کرنے گئی تھی؟ تو میں نے اماں کی بات پر سر ہلا دیا۔ اماں مجھے دیکھتی رہ گئیں اور پھر کہنے لگیں، ٹھیک ہے، میں کسی عامل کا پتہ کرتی ہوں، اس معاملے کو ختم کرتے ہیں۔ اماں کی بات پر میں نے بھی سر ہلا دیا، کیونکہ اماں نے جس طرح کے حالات اور واقعات مجھے بتائے تھے میں ان سے بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ اب مجھ پر کوئی آنچ آ جائے، ورنہ میری ماں میرے بغیر کیا کرے گی۔ اگلے ہی دن اماں نے پہلے اس عامل کا پتہ کیا تھا جس سے اماں کا علاج کروایا گیا تھا، لیکن وہ عامل فوت ہو چکے تھے، ان کا بیٹا ان کی جگہ پر تھا۔ اماں نے اس کے سامنے سارا معاملہ گوش گزار کیا اور اسے اس معاملے کو حل کرنے کا کہا۔ اس نے اماں کی بات سن کر انہیں یقین دہانی کروائی کہ وہ یہ معاملہ ضرور حل کر لے گا اور دوبارہ کبھی وہ جنات ہماری نسل میں سے کسی کو تنگ نہیں کریں گے۔ اماں کافی مطمئن ہو گئی تھیں۔ وہ عامل اگلے ہی دن ہمارے گھر چلے آئے اور مجھے کہا کہ مجھے وہ کاغذات دکھاؤ جن سے تم نے عمل کیا تھا۔ میں جلدی سے کمرے میں سے جا کر وہ سارے کاغذات لے آئی اور ان کے سامنے رکھ دیے۔ وہ ایک ایک کر کے بغور ان کاغذات کو دیکھتے اور پڑھتے رہے۔ اچھی طرح دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ یہ کاغذات جنات کی دنیا کے قیمتی راز ہیں اور وہاں پر جانے کے خفیہ راستے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ہمیں ان کاغذات کو ختم کرنا ہوگا، ورنہ یہ کسی نہ کسی کے ہاتھ لگتے جائیں گے اور اسی طرح اس کا نقصان ہوتا جائے گا۔ ان عامل نے کہا تو اماں کہنے لگیں، ان کو پہلے بھی جلانے کی کوشش کی گئی تھی لیکن یہ جلے نہیں۔
बल्कि उल्टा एक जिनजाद हमारे पीछे पड़ गया था और फिर हमें भारी नुकसान हुआ। अम्मा की बात सुनकर वो कहने लगा, अब ऐसा नहीं होगा, मैं उसके ऊपर अमल करके फिर उसे जलाऊंगा और फिर कोई जिनजाद इसके ज़रिए से हमें तंग नहीं कर सकेगा। उसके बाद उन आमिल ने वो कागजात लेकर अपने सामने रख लिए और उनके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो अमल करते जा रहे थे वैसे वैसे कागज़ एक कोने से स्याह पड़ता जा रहा था और वो स्याही बढ़ते बढ़ते पूरे सफ़े पर फैलती जा रही थी, और जैसे जैसे वो स्याही फैलती जा रही थी वैसे वैसे कमरे में बदबू पैदा हो रही थी। उन कागजात से नाकाबिले बर्दाश्त बू बाहर निकल रही थी, जिसने हमारे दिमाग के ऊपर कब्जा करना शुरू कर दिया। मैंने और अम्मा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, लेकिन फिर भी वो बदबू महसूस हो रही थी। वो आमिल अपना अमल करते रहे। जब वो सारा कागज़ स्याह हो गया तो उन्होंने फिर एक तरफ आग जलाकर उन कागजात को एक एक करके उसमें डालना शुरू कर दिया। उन कागजात ने जलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो जलते जा रहे थे वैसे वैसे उन कागजात में से चीखें बुलंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन कागजात को नहीं, किसी इंसान या जिन जात को जलाया गया हो। कमरे में एक नागवार सी बू फैली हुई थी और वो कागजात के जलने से और बढ़ गई थी। मैं और अम्मा मुंह पर हाथ रखे बैठे थे और हैरानी से उन कागजात को जलते हुए देख रहे थे जिनमें से चीखें बुलंद हो रही थी। और फिर वो सारे कागजात जलकर स्याह हो गए और आग बुझ गई, और उन आमिल ने उन कागजात की राख को एक जगह पर इकट्ठा किया और कहा कि इसे नहर में बहा दो या मट्टी में दबा दो। अब दोबारा कभी इन कागजात के ज़रिए कोई जिनजाद तुम लोगों को तंग करेगा और ना ही कोई तुम्हें जिन्नात की दुनिया में लेके जाने की कोशिश करेगा। मैंने और अम्मा ने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मुझ पर दम भी किया और साथ ही साथ मुझे सदका देते रहने की तलकीन की और कहा कि अगर हो सके तो हर 11वीं को न्याज ज़रूर दिलाया करो, ताकि तुम पर जो भी मुसीबत और परेशानी आए वो आने से पहले ही ख़त्म हो जाए। मैंने उनकी बात पर अमल करने का वादा कर लिया और फिर वो मुझे दुआ देते हुए रुखसत हो गए। सारा घर एकदम से हल्का फुल्का हो गया। मैंने अम्मा को देखा तो उनके चेहरे पर एक गहरा सुकून था। इतने दिनों की परेशानी और मुश्किल झेलने के बाद अब वो खुश थीं। हालांकि उनको अभी भी बुखार था और जिस्म में बहुत कमज़ोरी थी, लेकिन फिर भी वो खुश थीं। मैं खुद भी खुश और मुतमईन थी कि आखिरकार वो मामला खैर असलूबी से हल हो गया और अब दोबारा कभी ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उसी वक्त अम्मा से माफ़ी मांगी और कहा, अम्मा आप मुझे माफ़ कर दें। मैंने ज़िंदगी में पहली बार आपसे कुछ छुपा कर कोई काम किया और उस काम ने मुझे बहुत तकलीफ़ दी। मुझे माफ़ कर दें। मैंने गलती की और बहुत बड़ी गलती की। अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी तो मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। मैंने रोते हुए अम्मा के आगे हाथ जोड़ दिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी। अम्मा ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए और मुझे अपने सीने से लगा लिया। नहीं मेरी बच्ची, मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ, बस मुझे सिर्फ यही डर था कि मैं तुझे खो न दूँ। अगर मैं तुझे खो देती तो मेरे पास फिर क्या बचता। अम्मा ने मुझे सीने से लगाते हुए रोते हुए कहा। कुछ देर हम दोनों इसी तरह एक दूसरे के साथ लगी रहीं। जब दोनों को सुकून हो गया तो हम एक दूसरे से अलग हो गई। अम्मा तुम फिक्र मत करो, मैं तुमसे कभी अलग नहीं होंगी, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मैंने अम्मा का हाथ पकड़ कर कहा तो वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, नहीं, मैंने अब जल्द ही तुम्हारी शादी कर देनी है और अपने जीते जी तुम्हें रुखसत कर देना है। अम्मा ने मोहब्बत से कहा। तो मैंने भी फ़ौरन कहा, अम्मा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे आपके पास रहना है और अगर मेरी शादी ही करनी है तो फिर कोई घर दामाद ही ढूंढना, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने साफ साफ अम्मा से कह दिया तो अम्मा मुस्कुराकर मुझे देखने लगी। इस वाक़ये के बाद अब मुझे सही मायनों में अम्मा की मोहब्बत का एहसास हुआ और उनकी कदर हुई। मैंने अपने बचपने और बेवकूफ़ी में अपना इतना बड़ा नुकसान करने की कोशिश की। अगर वाकई मैं वहाँ पर चली जाती और ज़िंदगी भर वहीं पर कैद हो जाती तो ये सोच कर ही मुझे झुरझुरी सी आ गई। अब मुझे समझ आ गई थी कि कभी भी माँ बाप से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। ये सबक मेरी आइंदा ज़िंदगी के लिए काफ़ी है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।